تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ پورا ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، واقعی ہلاک ہو جائے وہ، رمضان جیسا مہینہ ملے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہو اور ہر وقت ندا ہو، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی جنت کا طلبگار، کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، اعلان ہو رہا ہو اور سارے آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہو کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، ایسا مہینہ ملا اور اس میں شب قدر ملی جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، بھاری، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس میں بھی بخشش نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ نے کہا آمین۔ کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ادرک والدیہ فلم یغفر له، ہلاک ہو گیا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کرنے کے لیے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کی دعا لے کر بخشش نہ کروا سکا، ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان ملا، بخشش نہ ہوئی، ہلاک ہو جائے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں آمین۔ میرے نبی کا نام پاک آیا، درود نہ پڑھا، ہلاک ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ ہلاک ہو گیا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے، خدمت کر کے دعا نہ لے سکا، ہلاک ہو گیا۔ رمضان موجود ہے اور بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں میرے یادداشت میں نہیں ہے کہ رمضان جمعے سے شروع ہوا ہو، کہیں پہلے بہت شروع ہوا ہو تو یاد نہیں۔ میری پچھلی یادداشت میں یاد نہیں پڑتا کہ رمضان جمعے سے شروع ہوا ہو۔ انتہائی مبارک دن کے ساتھ ہمارا رمضان شروع ہوا ہے اور یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے بخشش لینے کا مہینہ ہے اور یہ ایک فل پیکج ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پہچان پیدا کرتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، جانتے نہیں ہیں اللہ کون ہے۔ کلمے کے بعد نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ کیا آپ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعے کی نماز فرض کی تھی؟ کیا آپ 5 نمازوں کے امام نہ تھے؟ کیا آپ نے 5 نمازیں خود نہیں پڑھائیں؟ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور بیماری نے اٹھنے نہ دیا تو پھر صدیق کو حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ پہلا سوال نماز ہے۔ کربلا میں معاف نہیں ہے تو کمرے میں معاف کیسے ہوگی؟ کربلا میں معاف نہیں ہے تو گھر میں معاف کیسے ہوگی؟ دفتر میں معاف کیسے ہوگی؟ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کبھی امت کی یہ شان تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا
کوئی بندہ نماز آ گیا عین لڑائی میں، اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم ہجر۔ انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے ٹیلی ویژن پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے۔ کلمہ توحید، معرفت، پہچان، نماز تعلق بناتی ہے، تعلق، کہ ایسا تعلق کہ پھر آدھے کربلا والے نماز پڑھ رہے تھے، آدھے جنگ کر رہے تھے، پھر آدھے جنگ کر رہے تھے، دوسرے آدھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے، سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، کلمہ معرفت لا الہ الا اللہ۔ نماز تعلق بناتی ہے، زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے، چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی۔ پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی، پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا اللہ کے نام پہ لگا دے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے۔ جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا۔ میرا مالدار آج کل بخیل ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا، پردادا، اس کو کہتے ہیں شحیح، شح، وَمَن یوق شح نفسہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ بخیل کون ہے؟ جو خرچ نہ کرے، اوروں پر زکوٰۃ نہیں دے رہا، اوروں پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اوروں کو چمڑی دیتے ہوئے اودی چمڑی لے جاندی ہے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ ایک ہے بخیل دا پردادا، شحیح، یہ کون ہے نصیبوں کا مارا؟ یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ غریب تا غریب رہ گیا، وہ بیوی پترا تے بھی نہیں خرچ کریں دا، اپنے بس صرف گنی رکھدا ہے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 خرب ہو گیا، تے جا نام مراد قبر جٹھا تے پیسہ مڑ پترا دے کول۔ یہ بڑا بد نصیب ہے، یہ بڑا بد نصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے؟ 82 دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، سخی بنو۔ اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں۔ عبید اللہ بن عباس اہل البیت، ان کی سخاوت کے چرچے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کہا میں سفر میں تھا، بارش شروع ہو گئی، صحرا تھا، ایک بدو کا جھونپڑا ملا، میں نے کہا پردیسیوں کا آؤ، اس نے پورا اونٹ ذبح کر دیا، 2 ہم آدمی اس نے اونٹ کر دیا۔ میں حیران پریشان، پورا اونٹ ذبح کر دیا، ہمیں کھلایا، بارش چل رہی، اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا۔ اور میں کہ حالی تک کل اللہ اتنا گوشت پہ آئے تے اے کیوں کیتی جانا ہے؟ آندہ میں پرانے نو کدی بیا گوشت نہیں کھوایا تازہ، میں نے مہمانوں کو کبھی باسی کھلایا۔ تیسرا دن آیا، بارش تھی، تیسرا اونٹ ذبح کر دیا۔ کہ میں 7 دن بارش ہوتی رہی، میں وہاں پھنسا رہا، روزانہ نیا اونٹ ذبح کر کے مجھے کھلاتا رہا۔ انہیں کتنا کھاؤنا ہے؟ 1 سیر 2 سیر؟ کہ بس یہ ہم سکھا لیں گے۔ میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کرتا، کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے؟ ایک رات سفر میں تھا، رات ہوئی،
ایک نوجوان بدو کے گھر اترے، اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، اس کی سری لایا تو میرے منہ سے نکلا سری بڑی بڑھیا بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا، اور اس سریاں لا کے بھون کے کھلاتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا 100 بکرے ذبح کر کے ہمیں کھلا دیے تھے۔ کل کائنات اس کی 100 بکرے تھے، میں کہا ایک ہی کی تھی، پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے نا۔ تو کہنے لگے حاتم تائی، میں نے کہا اس کو 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں۔ حاتم تائی کے پاس 100 اونٹ دینا کوئی بڑی گل نہیں، لیکن ایک غریب آدمی کا 100 بکرے ذبح کر دینا، ساری کائنات ذبح کر دی اس نے، اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوت تھی۔ ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو، رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو۔